رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی۔ قرآن کا ایک اور لغوی معجزہ، لیکن اس بار دو آیتوں کو کمپیئر نہیں کروں گا بلکہ پورے قرآن سے آپ کو یہ معجزہ دکھاؤں گا، سبحان اللہ۔ اور اس کے لیے آپ پھر وہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ قرآن پچھلی 14 صدیوں میں کسی نے بدلا نہیں، اس میں کچھ نہیں ڈالا، اس سے کچھ نہیں نکالا، جیسے کا جیسا تھا ویسے ہی آج ہمارے پاس۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ معجزہ دیکھیں، اور یہ پورے قرآن سے، صرف 2 ورسز کی کمپیریزن نہیں، پورے قرآن کو کمپیئر کر رہا ہوں۔ 2 الفاظ ہیں عربک میں، رسولہم ان کے رسول، اور رسولنا ہمارے رسول۔ اب آپ دیکھیں قرآن میں کچھ جگہوں پہ کہا گیا ہے، جس طرح یہ آیت ہے، اس میں کہا گیا ہمارے رسول۔ ہمارے سے مراد وہ جو جس طریقے آپ اس کو یہ سمجھ لیں گے، جس طریقے سے شہنشاہ نہیں کہتے ہمارے، ہم، یہ اللہ کہہ رہا ہے ہمارے رسول، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول۔ کچھ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہمارے رسول، ہم اپنے رسولوں کو، یعنی اللہ ہمارے رسولوں کو ہم نے پے در پہ رسول بھیجے، ہم نے اپنے رسول بھیجے، رسولنا۔ اسی طریقے سے یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ اور کچھ آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ان کے رسول، یعنی لوگوں کی طرف۔ اللہ کے بھی رسول ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پیغام ان کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا یہ رشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیغام دیتا ہے، تو وہ اللہ کے رسول۔ اور لوگوں کے رسول اس لیے کیونکہ لوگوں کو وہ اللہ کا پیغام دیتے ہیں، تو لوگوں کی طرف رسول بنا کے۔ یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ان کے رسول، رسولہم ان کے رسول۔ اسی طریقے سے سورہ یونس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں رسولہم، پہلے قوموں کو ہم نے ان کے رسول، یہاں پہ دیکھیں ان کے رسول، رسولہم۔ اور اسی طریقے سے سورہ غافر میں مختلف جگہوں پہ، سورہ نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے رسول، رسولہم۔ تو کچھ جگہوں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ہمارے رسول، کچھ جگہوں پہ کہتے ہیں ان کے رسول، اور یہ پورے قرآن میں پھیلا ہوا ہے۔ تو کیا حکمت ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، کہیں لوگوں کی طرف؟ کیا وجہ ہے؟ اب آپ دیکھیں خوبصورتی قرآن کی، جہاں جہاں بھی رسولنا ہمارے رسول کہا گیا، یہاں پہ آپ دیکھیں کہا گیا رسولنا ہمارے رسول، اس جگہ پر آپ دیکھیں لاجیکلی اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا ہمارے رسول کیونکہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں اپنی طرف سے پیغام رسولوں کو دے رہا ہے کہ ہم نے ان کو یہ پیغام دی، یہ انسٹرکشن دی، ہم نے کہا کہ ایسا کرو۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا ان آیتوں میں بھی لوگوں کے رسول، لیکن اللہ تعالیٰ زبان کے طور پر زیادہ خوبصورت بات یہ تھی کہ کہا جاتا اپنے رسول، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈائریکٹ پیغام دے گا، لوگوں سے اس کی بات کا کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے آپ اس آیت میں دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جہاں کہا ہمارے رسول، اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی، اس نے گویا تمام انسانوں کی جان بخشی۔ مگر ان کا حال یہ کہ ہمارے رسول پے در پہ ان کے پاس کھلی آئے، ہدایت لے کر آئے۔ تو لہٰذا یہاں پہ اللہ نے چونکہ ایک چیز فرمائی، ہم نے فرمایا، لہٰذا یہاں پہ زیادہ مناسب تھا کہا جاتا ہمارے رسول۔ اسی طریقے سے سورۃ یونس سورہ 10 آیت نمبر 103 میں کہا گیا پھر جب ایسا وقت آتا تھا تو ہم اپنے رسولوں کو اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے تھے جو ایمان لائے۔ اب اللہ تعالیٰ بچا رہے ہیں اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو، اس سے قوم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بچانا تو اللہ کا کام ہے، لہٰذا زیادہ مناسب تھا کہا جاتا اپنے رسولوں کو، لوگوں کے رسولوں کو نہیں، اپنے رسولوں کو۔ اسی طریقے سے سورہ مومنون کی آیت نمبر 44 میں اللہ کہا پھر ہم نے پے در پہ رسول بھیجے۔ بھیجنے والا کون تھا؟ رسولوں کو۔ رسول کے بعد کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اسی طریقے سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ قومیں ہیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ پلٹ کی بات، اب آگے آیات آ رہی ہیں ان کے رسول۔ اب جن آیت میں اللہ نے کہتا ہے لوگوں کے رسول ہیں، ان کے رسول یعنی قوم کے، یا تو نمبر 1 قوم اور رسول کے درمیان کوئی بات چیت چل رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بات نہیں بیچ میں، اب بات ہے کہ رسول قوم کو پیغام دے رہا ہے، یا قوم رسول سے لڑ رہی ہے، یا انہوں نے پیغام کو جھٹلا دیا، اس پر ایمان نہ لائے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں کسی کو کتاب دوں اور وہ جو ہے وہ کتاب کو میں پڑھنے کے لیے دوں تاکہ اس سے سیکھے کچھ، لیکن وہ الٹا کتاب کو پھاڑنا شروع کر دے، تو یہ آپ دینے والے کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں گے اس نے اپنی کتاب کو پڑھا، اگر اس سے علم حاصل کرے تو پھر یہ زیادہ مناسب بات لگتی ہے کہ آپ کہیں کہ یار اس نے اس کی کتاب سے علم حاصل کیا، کیونکہ جو جس مقصد کے لیے چیز دی جاتی ہے اگر اس کے مقصد کے علاوہ کوئی کام کیا جائے تو اس شخص کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا جس نے کسی اور مقصد کے لیے دی۔ تو اللہ نے تو رسول بھیجے تاکہ لوگوں کو ہدایت دے سکے، لیکن لوگوں نے جھٹلایا، تو جب جھٹلائیں گے تو ان کے رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ قومیں ہیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے وہ ماننے والے نہ تھے، یہاں پہ جھٹلایا۔ اسی طریقے سورہ یونس آیت نمبر 13 پہ انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا، سبحان اللہ، ایمان نہ لائے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ کہا گیا وما كانوا ليؤمنوا،
اسی طریقے سے سورہ غافر میں آیت نمبر 40 میں کہا گیا، آیت نمبر 22 میں کہا گیا یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. یہاں پہ بھی ماننے سے انکار کر دیا. اور اسی طریقے سے سورہ ابراہیم میں لوگوں اور رسولوں کے درمیان بات چیت چل رہی ہے. کیوں؟ ان کے رسول رسولہم جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے. سبحان اللہ. پھر آگے پھر بات چلتی ہے، ان کے درمیان بات ہو رہی ہے. ان کے رسولوں نے کہا، کیا کہا؟ رسولہم، کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمان زمین کا خالق ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا آگے سے؟ جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں. سبحان اللہ. تو آگے جب بات چیت چل رہی ہے وہاں پہ بھی رسول. سبحان اللہ. آپ دیکھیں قرآن کی ایک ایک لفظ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اپنی اپنی جگہ پہ. ایون پورے قرآن کے اندر ایک کنسسٹنٹ کوڈ ہے. جب میں کہوں گا رسولنا، میرے اور میں اپنے رسولوں کو پیغام دے رہا ہوں گا، اور جب میں کہوں گا رسولہم، لوگوں اور رسولوں کے درمیان بات ہو رہی ہوگی یا لوگ میرے رسولوں کو چھٹلا رہے ہوں گے. سبحان اللہ. کوئی سوچ سکتا تھا کہ پوری کتاب دیکھیں دنیا کی کتنی ایڈیشنز نکلتی ہیں. قرآن کی کوئی ایڈیشن آج تک آپ نے دیکھی؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا قرآن، جو صحابہ نے پڑھا، تابعین نے آج 1400 صدیوں بعد وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے. کہیں سے ایک لفظ ادھر سے ادھر نہیں کسی نے کیا، کوئی نکالنے کی بھی ضرورت نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما رہا ہے. اس کے باوجود رسولنا جہاں جہاں کیا گیا ایک باقاعدہ ایک قاعدے کے تحت کہا گیا، اور جہاں جہاں رسولہم کہا گیا ایک باقاعدہ قاعدے کے تحت کہا گیا. سبحان اللہ. کیا یہ چیز نہیں دکھاتی کہ یہ کلام کوئی انسان لکھ نہیں سکتا؟ کہیں نہ کہیں تو غلطی کرتا نا پورے قرآن. اور یہ میں نے آپ کو صرف تھوڑی سی آیات دکھائی، آپ جا کے تنزیل.net میں سرچ کر لیں رسولہم، دیکھ لیں باقی تمام آیات. رسولنا ہمارے رسول سرچ کر لیں، تنزیل کسی بھی قرآن کیلکولیٹر میں جا کے سرچ کر لیں، آپ دیکھ لیں ساری آیت سبحان اللہ کنسسٹنٹلی جہاں جہاں مقصد اللہ کی طرف سے رسولوں کو پیغام ہوگا رسولنا، جہاں جہاں مقصد رسولوں اور لوگوں کے درمیان بات ہوگی رسولہم، ان کے رسول ہیں وہی ایک رسول، لیکن دو طرفہ رشتہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک سے پیغام لیتے ہیں رسول اور قوم کو دے دیتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا یہ چیزیں اس طرف اشارہ نہیں کرتی کہ یہ کلام کوئی انسان کا لکھا ہوا ہو ہی نہیں سکتا، صرف اور صرف اللہ کی طرف سے؟ اور ہمیشہ کی طرح یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب پر ایسا یقین دے کہ پھر ہمارے لیے عمل کرنا جو ہے ایک بوجھ نہ بنے، بلکہ ہمارے اندر وہ ایک انرجی بن جائے کہ ہم جب کام کریں تو یہ ایمان ہمیں وہ طاقت دے عمل کرنے کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پر یقین کی حد تک ایمان دے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے، کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہو سکتا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.